أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پوری زمین پر ایک ہی آواز گونج رہی ہو، پانی کی آواز، ایک شخص جو صدیوں تک لوگوں کو خبردار کرتا رہا، لوگ ہنستے رہے اور پھر آسمان نے فیصلہ سنا دیا. یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اور اس کشتی کی جو صرف لکڑی کی نہیں تھی بلکہ ایمان کی آخری پناہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن باب ہے. یہ صرف ایک سیلاب کی کہانی نہیں، یہ صبر، دعوت اور نجان ایمان کی داستان ہے. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے کیونکہ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ پیغام ہے. آج ہم اسی عظیم واقعے کو ایک دستاویزی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. زمین خاموش تھی لیکن دل شور سے بھرے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب انسان شرک میں ڈوب چکا تھا. بتوں کے نام تھے اوید، ساوا، یغوس، یعوق، نصر. یہ صرف بت نہیں تھے، یہ گمراہی کی علامت تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. دن گزرے، سال گزرے، صدیاں گزر گئیں. قرآن کہتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. قوم کے سردار بولے، یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے. نوح علیہ السلام تنہا تھے لیکن ہارے نہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں. یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان نے فیصلہ کیا. اللہ کا حکم آیا، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے، ارے ارے دیکھو، اب نبی سے یہ بڑی بن گیا ہے. نوح علیہ السلام خاموش رہے، صرف اتنا کہتے، آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے. کشتی تیار ہو رہی تھی. یہ عام کشتی نہیں تھی. اللہ کا حکم آیا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو. پھر وہ لمحہ آیا، تنور سے پانی ابل پڑا. نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں. اور پھر کشتی موجوں میں ہچکولے کھا رہی تھی، پہاڑوں جیسے موجیں. دنیا ڈوب رہی تھی. شرک، تکبر، انکار، سب ختم ہو رہا تھا. یہ سزا نہیں تھی، یہ انجام تھا. قوم نوح اپنے اعمال کے بوجھ تلے ڈوب چکی تھی. پانی مہینوں تک زمین پر چھایا رہا. پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے. اے آسمان، رک جا. پانی اترنے لگا. کشتی کسی پہاڑ پر ٹھہری. قرآن کہتا ہے، اور کشتی جو دی پہاڑ پر جا ٹھہری. خاموشی لوٹ آئی. یہ وہ لمحہ تھا جب زمین ایک نئی دنیا بن چکی تھی. ہر طرف خاموشی. نوح علیہ السلام
کشتی سے اترے، انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی، یہ کہ اللہ کا وعدہ دیر سے صحیح مگر سچا ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا نوح کے دور جیسی ہے، فرق صرف شکلوں کا ہے۔ شرک، انکار، غرور اب بھی زندہ ہیں، اور کشتی آج بھی موجود ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو مذاق اڑاتا رہا وہ تاریخ بن گیا۔ یہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔